وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عالمی رسالت کی دلیل. نہ صرف اس دور کے لیے آپ کی رسالت تھی بلکہ وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ لوگ جو بھی ان سے ملے نہیں ہیں. اس سے کہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل. یہ اللہ کا فضل ہے. اے یہودیوں، اگر تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ آخری نبی تم میں سے آئے گا، تو نہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا تمہارے بھائیوں میں آئے گا. ظاہر ہے اپنی پرانی نسلوں میں پشت میں جا کر دیکھو تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، تم ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہو، جبکہ پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہم نے پیغمبروں کو نہیں بھیجا، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہم نے 20 پیغمبر کو بھیجا ہے. اب ضروری ہے کہ آخری پیغمبر کو ان کے بھائی کی نسل سے بھیجیں، اسماعیل علیہ السلام. یہ اللہ کا فضل ہے، تمہاری چوائس نہیں ہے کہ تمہاری مرضی اور منشا کے مطابق اللہ رسالت بانٹتا پھرے. یہ اللہ کی مرضی ہے جس کو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ان تورات کے اٹھانے والے، تورات کے پڑھنے والے، تورات کے ماننے والوں کی مثال کیسی ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان کے پاس تورات ہے. دیکھیں تورات پتھر پر کھدی ہوئی، لکھی ہوئی، انگریو تعلیمات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. کتابی شکل نہیں تھی اس کی، تختیاں تھیں، پتھر پر کھدی ہوئی تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی وہاں پر. اور اللہ ان سے خطاب کر کے کہہ رہا کہ تمہارے پاس میری کتاب ہے، اس میں تم رد و بدل بھی نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ زبانی طور پر، اسے کہ ایک قبیلے میں رہتی ہے، وہ ایک زمانے تک وہ رہتی تھی، سال میں ایک بار جمع ہوتے تھے اور وہ پڑھ کر سنا دی جاتی تھی ساری کے ساری. ایک سال میں سارے یہودی ایک مقام پر اکٹھا ہوتے، ان کا کوئی مقدس دن ہوگا یا حج کا موقع ہوگا بیت المقدس میں، ہیکل سلیمانی میں جمع ہوتے، ایک سال میں ایک مرتبہ اللہ کی آیات 10 کمانڈمنٹس پڑھ کر سنا دیے جاتے. بس دیٹس آل. اب وقتاً فوقتاً جب لوگ اپنے مسائل حل کرنے پہنچتے تو ان کے علماء کھیل کرتے تھے. غریب کوئی جرم کرتا، ہاتھ کاٹ دو، چوری کیا ہے ہاتھ کاٹ دو، بدکاری کیا ہے پتھر مار کے رجم کرو. امیر وہی جرم کرتا، کوئی جرمانہ دیتے چھوڑ دیتے. یہ کھیل کرتے تھے اللہ کی تعلیمات میں. اللہ فرما رہا ہے ان کی مثال گدھے کی ہے. گدھے پر میلے کپڑوں کا بوجھ ڈالو، جوتوں بھرے تھیلے کا بوجھ ڈالو، پتھروں کا بوجھ ڈالو، یہ کتابوں کا گٹھا ڈالو، گدھے کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے پیٹھ پہ کیا رکھا ہے. یہ مثال یہودیوں کی دی گئی. اگر میں صرف عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی اگر کوئی نبی آنے والے ہوتے، اللہ ہماری مثال دیتا کہ یہ مثال مسلمان قرآن کو اپنی پیٹھوں پہ ایسے رکھتے ہیں جیسا گدھے کے پیٹھ پر بوجھ لادا. آج میں 1-2 کی بات نہیں کر رہا ہوں، مور دین 95% مسلمان قرآن سے ناآشنا ہے. یہ 5% میں بھی 4% سے زیادہ وہ ہیں جو مانے اگر جانتے بھی ہیں تو اپنی ذات تک عمل کر لیتے ہیں. اس پیغام کو عالمی طور پر غیر مسلموں تک پہنچانے کی سرے سے کوئی کوشش نہیں کرتے. اب رہ گئی بات 1% کی. اب یہ دنیا میں کیا بھاڑ جھونکیں گے، کیا کریں گے، یہ اندازہ لگائیے. اس لیے کہ ان کی مخالفت سب سے بڑھ کر ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں. ان کو 24 نمبری، ان کو قسم کے القابات سے پکارا جاتے. ایک کام خود اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسروں کو تو کرنے دیا جائے. ورنہ اگر قرآن کے بعد میں کوئی کتاب آنے والی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرماتا کہ ان کے قرآن ان کی پیٹھوں پر ایسا ہے جیسے گدھے کی پیٹھوں کے اوپر بوجھ لدا ہوتا ہے. یحملوا کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. اس سے زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ قل یا ایھا الذین ہادوا. اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اصلی نام سے جس سے بڑے پیار سے سورہ بقرہ وغیرہ میں پکارا تھا، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. اب نہیں،
تم اپنے آپ کو یہودی کہنا چاہتے ہو، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر چکے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین ہادوا، وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں اس بات کا زعم ہے، یہ بات کا تمہیں خیال ہے، گمان ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، فتمنوا الموت، اللہ سے ملاقات تو موت کے بعد میں ہوگی، موت کی تمنا کرو۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تم موت کی تمنا، فتمنوا الموت ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، یہ جو اعمال کر رہے ہیں نا اس کی بنیاد پر کبھی مرنا نہیں چاہیے۔ اور سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے۔ ارے نالائق ہو، چلو 1000 سال اللہ دے دیتا، کیا ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے 1400 سال ہو چکے، اس کا مطلب یہ کہ تم 400 سال پہلے تم مر جاتے۔ 1000 سال کے بعد بھی تو تمہیں مرنا ہے نا۔ 100 سال کے بعد میں آدمی کا معدہ کام نہیں کرتا، آنکھیں کام نہیں کرتی، کان کام نہیں کرتے، ہاتھوں میں لرزہ رہتا ہے، پیروں میں راشا رہتا ہے، کیسے کیا کرو گے 1000 سال کی زندگی لے کر؟ لیکن بس قیامت نہیں چاہتی، اس سے کہ قیامت میں انہیں معلوم ہے کہ جو عمل تم کر رہے ہو اس کی بنیاد پر حشر وہی ہوگا۔ قل کہہ دیجیے ان سے، ان الموت تفرون منہ فانہ ملاقوہ، جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو وہ یقیناً تم سے اس سے ملاقات ہوگی تمہیں۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے تھے اللہ اس کا پورا کچا چھٹا تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں کی، صلح حدیبیہ کے بعد اب مدینے کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہر جنگ میں شرکت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صرف آ سکتے ہو صرف وہ لوگ آئیں جو جہاد سے، قتال سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 1، مال غنیمت کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، ان کے دلوں کا بھید جو کھل گیا، 1400 صحابہ جو عمرہ کے لیے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان پر کھیل کر وہ تیار ہو گئے، کوئی منافق اس بار بھی نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی، اور پھر اس کے بعد آپ چل پڑے۔ مدینے کا انتظام آپ نے ایک صحابی کے سپرد کیا، اور خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے۔ لیکن آدھا راستہ چلنے کے بعد میں آپ نے اچانک راستہ بدل دیا، جو ملک شام کی طرف سے خیبر پہنچتا تھا، یعنی جاتا تھا ملک شام، اور وہاں سے پھر اگر ریورس لے کر آ جائے یو ٹرن کے اندر تو پھر یہ خیبر پہنچ جاتا۔ یعنی دیکھنے والوں کو پتہ چل کہ ظاہر 1400 صحابہ کرام کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک بڑی تعداد سفر کر رہی ہے، بستیاں والے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اطلاع پہنچائیں گے۔ یہودیوں نے بھی اپنا جاسوسی کا نظام قائم کر رکھا تھا، اور آخر کار یعنی اب آپ نے ایک کام یہ کیا کہ شام کے اس راستے کی طرف سے جب آپ لوٹ کر آئے تو یہودیوں کا شام کی طرف بھاگنے کا راستہ آپ نے بند کر دیا۔ اب اگر وہ بھاگتے تو مدینے کی طرف آتے، اور مدینے میں مسلمان پکڑے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار راتوں کو سفر کرنا، دن میں آرام کرنا۔ علی الصبا کسی بھی بستی پر جس پر حملہ کرنا ہوتا پہنچ جاتے تھے۔ اس بار بھی اسلامی فوج یہودی گڑیوں کے قریب خیبر کے علاقے میں پہنچ گئی۔ رات کے آخری حصے میں آپ وہاں پہنچ گئے۔ فجر کے وقت اب جب سورج کے نکلنے کا وقت آیا تو یہودی اپنی گڑیوں میں سے جو خلا نما تھی، اپنے پھوڑے، اپنے میدانوں میں جو ان کے کھیت ہے، کھلیان ہیں، ان میں کام کرنے کے لیے اور بہت سارے کاروبار کرنے کے لیے، اچانک جب وہ باہر نکلا تو سامنے اتنی بڑی فوج کو دیکھتے ہوئے پریشان ہو گئے، واللہ محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر اس زمانے میں مدینہ منورہ سے تقریباً 200 کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے۔ اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، اور یہاں پر تقریباً 28 کے قریب بڑے بڑے قلعے تھے۔ ان میں سے جو بڑے زبردست قلعے تھے، مضبوط اور کافی بڑے،
قلعے کو حصن کہتے ہیں، حصن قموس، حصن وطیح، حصن سلاسم، اور اس کے علاوہ چھوٹے بہت سارے قلعے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک علاقے کے لوگوں کو گھیر لیا، قلعے کی دیواروں پر سے چونکہ تیر اندازی ہوتی تھی، آپ نے اتنے فاصلے سے قیام کیا کہ ان کے تیر وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ چند دنوں تک تو دونوں جانب سے تیر اندازی ہوتی رہی، اس کے بعد میں علاقے ایک کے بعد دیگرے فتح ہوتے چلے گئے۔ آخری قلعہ قلعہ قاموس، اور یہاں کا سپاہی بہت بڑا زبردست، بڑا بہادر آدمی تھا، اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ پورے لوہے کا لباس پہن کر لڑتا تھا، اور صرف اس کی پیشانی کا حصہ کھلا رہتا تھا۔ بہادری میں 1000 آدمیوں پر بھاری پڑتا، یعنی اس کے بارے میں اتنی روایات مشہور تھی۔ نام مراب تھا، ایک قبیلے کا، اس قلعے کا سردار تھا۔ اطراف کے تمام قبائل کو اور علاقوں کو، گڑیوں کو فتح کرنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ کافی لمبا عرصہ ہو گیا، بہت دن گزر گئے، تقریباً 25 دن گزر گئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج کی کمان حضرت ابو بکر صدیق کو دی۔ دن بھر فوج نے حملہ کیا، کوئی کامیاب نہیں۔ دیوار، فصیل کی دیوار، قلعے کی دیواروں کے پاس پہنچے، قریب جاتے، اوپر سے وہ گرم پانی گراتے، گرم لوہے کے ٹکڑے پھینکتے، تیروں سے، بھالوں سے مارتے، اس لیے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا تھا، وہ قریب نہیں جا رہے۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو کمان دی، فوج کی سپہ سالاری، دن بھر حملہ ہوتا رہا، کامیابی نہیں ہو سکی۔ شام میں فوج واپس آ گئی۔ شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں اسلام کا جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول جس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یقین مانیے کسی صحابی کو جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا نیند نہیں آئی، اور ہر ایک کی آرزو تمنا یہ تھی کہ میں وہ شخص ہوں۔ دیکھیے، سارے اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، مان لیا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے کہ اللہ رسول جس سے محبت کرتے ہیں یہ تو کسی کو نہیں معلوم، اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، جس کا نام لیا جائے گا دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ رسول سے تو محبت کرتا ہے، ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ جنگ میں آیا ہے، لیکن یہ جان کر انہیں حیرانی ہوگی ہم سب کے بیچ میں اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، سوالہ سوا جب فوج جہاں جمع ہوتی ہے میں بھی جا کر کھڑے رہ گیا۔ حضرت عمر اونچے پورے قد کے ہیں، یہ ڈھیل ڈھول زبردست، عام آدمیوں کے بیچ میں سے نظر آتے ہیں۔ اب اس دن جا کر پہلی سب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، اب اتنے میں سارے لوگ جب جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں لیکن اپنے پنجوں پر اور اونچے ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر ایک نظر ڈالی اور پوچھا کہ علی کہاں پر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتایا گیا کہ حضرت علی کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بچپن کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4تھے سال نبوت کے مکے میں خاندان والوں کو بلا کر کھانے کی دعوت کی اور سوال کیا، اللہ نے مجھے یہ پیغام پہنچانے کے لیے چنا ہے، کون اس کام میں میرا مددگار ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا تھا، گو کہ میں 10 سال کا لڑکا ہوں، میری ٹانگیں پتلی پتلی ہیں، میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، یعنی ان کو آنکھوں کی بیماری تھی، آشوب چشم کہتے ہیں اسے، اور ابھی بھی تھی، آنکھیں آئی ہوئی ہیں، میل آ جاتا ہے، نظر دور کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، اور آنکھیں ایک دم سرخ ہو جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، جلن رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو لے کر آؤ۔ گئے، 2 صحابہ اکرام گئے، انہیں ہاتھ پکڑ کر لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب لیا اور اپنا لعاب دہن، اپنے تھوک کو ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہو گئیں، اور زندگی میں پھر یہ بیماری کبھی لاحق نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی اپنی
برکتیں اور اپنے شفا ایک خاص مزاج کی رکھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں پہلے تو جھنڈا دیا اسلام کا، پھر حکم دیا کہ اے علی، جنگ شروع کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اللہ کی قسم، ایک آدمی کا اسلام قبول کرنا تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب یہ چونکہ میرے سننے والے موسٹلی سب کانٹیننٹ کے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اردو والے، اب انہیں 100 سرخ اونٹوں کی کوئی قیمت نہیں معلوم۔ پہلے تو اونٹوں کی قیمت کیا ہوتی وہی نہیں معلوم، اب اونٹوں میں بھی ایک سرخ قسم کے اونٹ ہوتے ہیں، ان کی ساخت کیسی ہوتی ہے، ان کی قیمت کیا ہوتی ہے، ان کی کیا خصوصیات ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اب اس کی ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ 1000 SEL مرسیڈیز، 100 گاڑیاں کس ماڈل کی؟ 1000 SEL مرسیڈیز، کیا قیمت ہوگی؟ کم سے کم ہر گاڑی کی قیمت 35 سے 40 ہزار۔ اب اس کو 100 سے ملٹیپلائی کیجئے۔ ایک آدمی کا ایمان لانا 100 سرخ اونٹوں سے بہتر۔ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر میدان میں جب پہنچے تو مرحب سامنے تھا، لوہے کے لباس میں کھڑا ہوا ہے، ایک مینار کی طرح سر سے پیر تک لوہے کا لباس۔ کیا پوچھتے؟ مرحب نے اپنی شان میں کچھ اشعار کہے۔ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پور، بہادر، تجربے کار، جب جنگ و پیکار ہو تو شعلہ زن ہو جاتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی نکلے، سامنے آئے تو حضرت علی نے فرمایا، میں وہ شخص ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر شیر رکھا تھا، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، اور میں انہیں سا کے بدلے، سا چیزوں کو ناپنے کی چیز کے پیمانے کو کہتے ہیں، نیزے کی ناپ پوری کر دوں گا۔ بہرحال ابتدائی بات چیت کے بعد مقابلہ شروع ہوا، اور موقع پا کر حضرت علی نے مرحب پر ایسی تلوار ماری جس تلوار کا نام ذوالفقار تھا، ایسی مار ماری کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سر سے پیر تک 2 ٹکڑوں میں گر گیا۔ بھائی کے مرنے کے بعد مرحب کا چھوٹا بھائی یاسر نکل کر آیا، اس کے مقابلے میں حضرت زبیر بن عوام آئے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد میں جب یہودی ان کے 2 بڑے سردار جن پر ان کو بڑا تکیہ ناز اور زام تھا وہی قتل کر دیے گئے، تو عوام یہودیوں کی تو کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہیبت پڑی ہوگی، تھر تھری چھوٹ گئی ان پر۔ یہاں سے وہ سارا میدان چھوڑ کر بھاگے، دوسرے علاقے میں گئے، اور ایک قریب کے قلعے میں حسن الصعاب میں جا کر وہ چھپ گئے، مورچہ بند ہو گئے۔ لیکن یہاں پر بھی مسلمانوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، کھانے پینے کا سامان کا کمی ہو رہی تھی، اس دور تک گدھے بھی ذبح کر کے کھائے جاتے تھے۔ گدھوں کا ذبح کیا گیا خیبر کے علاقے کے، اور گوشت پک رہا ہے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری کہ آج سے گدھے کا گوشت حرام ہے۔ آپ کمان لے کر باہر نکلے اور تمام ہانڈیوں کو الٹ دیا، اور مسلمانوں میں اعلان عام کیا کہ آج سے گدھے کا گوشت حرام ہے۔ آخرکار یہ علاقے میں بھی فتح و نصرت ہوئی، اور یہ پورا خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ آخری جنگ جب ہوئی تو اس کے اندر تقریباً لوگ مارے گئے، بقایا کو قیدی بنا لیا گیا، جو میدان میں لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، جو عورتیں آئی تھیں انہیں کنیز بنا لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تقسیم کر دیا۔ کچھ صحابہ اکرام نے ایک خاتون کو دیکھا، انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیا تھا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، یاد ہوگا آپ کو، ابھی ہم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ روم کے شہنشاہ کے دربار میں یہ
रसूल वसल्लम का ख़त लेकर गए थे, बड़े खूबसूरत साहबी और अक्सर व बेशतर हज़रत जिब्रील इन्हीं की शक्ल में आते हैं। तो सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने दहिया को जो कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो खातून दी है वो तो आपके लायक है, वो बहुत बड़े सरदार हुई बिन अख्तब की बेटी है, जो खैबर का एक बहुत बड़ा सरदार, बहुत बड़ा आलिम दीन था, तो ये तो आपके लायक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया को तलब फरमाया, हज़रत सफ़िया को लिया वापस उनसे, ये हज़रत सफ़िया थी, और इसके बदले में 7 लौंडियाँ हज़रत दहिया कल्बी को दी रज़ी अल्लाह ताला। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को सख्ती से फरमाया, एक खातून को तुम ऐसे मैदान में ला रहे हो जहाँ पर मर्दों की लाशें गिरी पड़ी हैं, उनका बाप, उनका शौहर, उनका भाई वहाँ पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा दिया हज़रत सफ़िया को कि मेरे निकाह में आ जाओ तो तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी कीमत है। हज़रत सफ़िया बहुत पहले से एक ख्वाब देख चुकी थी, उन्होंने इस ख्वाब का इजहार अपने वालिद से भी किया था, और वालिद ने बड़ा सख्ती के साथ रवैया किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह कर लिया। अब अंदाज़ा लगाइए कि मैदान जंग में कैसा वलीमा हुआ होगा, कितनी बड़ी दावत हुई होगी, क्या क्या पकवान और डिशेस बनी होंगी, ज़रा सोच के देखिए क्या सादगी हमारे नबी की थी। और आज उन्हीं के उम्मती सिर्फ शो बिज़नेस के लिए, अपनी बड़ाई, अपनी चौधराहट, अपनी अमारत का इजहार करने के लिए सैकड़ों किस्म के पकवान, जो आधा से ज़्यादा जो फेंके में जाता है, गरीबों के खाने के काबिल भी नहीं रहता, पैसा इसमें लुटा रहे हैं। अब पड़ोस में रहने वाली बेशुमार जवान लड़कियां बग़ैर निकाह के बैठी हुई हैं, यतीम बच्चे बग़ैर तालीम के बैठे हुए हैं, बेवाएँ रोटी रोज़गार के लिए हाथ फैला रही, मोहताज अपनी इस्मतों को फरोश कर रही, उन पर खर्च करने के लिए दिल दुखता है इनका। सहाबा किराम में एक तशवीश हो गई कि देखें रसूल सल्लल्लाहु इस खातून को अपनी कनीज़ बना के रखते हैं, ये तो यहूदी हैं, और या इन्हें बेवा अपनी ज़ौजा बनाते हैं। जब हज़रत सफ़िया को ऊँटनी पर सवार करने का हुक्म आया तो ऊँट लाकर बिठा दिया गया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़द में हाइट में ज़रा छोटी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए। अब ऊँटनी बैठी हुई है, उसके हौदे में खातून को बैठना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, हज़रत सफ़िया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने पर पैर रखकर उसमें हौदे में बैठी ऊँटनी पर, और उनके बैठने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौदे के अतराफ़ में पर्दा गिरा दिया। सहाबा किराम को यकीन होगा ये उम्मुल मोमिनीन बन गई। खैबर फतह हुआ उस वक्त वो काफ़िला हबश से खैबर पहुंचा। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगरानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, खड़े रह गए। हज़रत जाफ़र को गले से लगा लिया, पेशानी का बोसा दिया। हज़रत जाफ़र शबाहत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि मुझे खैबर के फ़तह की खुशी ज़्यादा है या जाफ़र तुम्हारे आने की खुशी ज़्यादा है। हज़रत जाफ़र के साथ जो दूसरी कश्ती आने वाली थी वो सीधा मदीना पहुंच गई। हज़रत जाफ़र मर्दों के साथ सीधा खैबर की जानिब रवाना हुए। यहाँ पर मुलाकातें हुई। अब खैबर के यहूदियों के बारे में फ़ैसला हुआ कि इनके साथ क्या मामला किया जाएगा। ज़ाहिर है सारे यहूदियों ने मुकाबला नहीं किया था, चंद मुकाबले के लिए जो आए थे कैदी बनाए गए, कत्ल कर दिए गए। औरतें जो आई थी कनीज़ और ग़ुलाम बना ली गई। अब जो लोग वहाँ रह गए उनके बारे में यहूदियों ने ऑफ़र किया कि हमें यहीं रहने दीजिए, हम यहाँ बड़ा ज़रख़ेज़ इलाक़ा है, खेती बाड़ी करेंगे हम, और पैदावार का आधा हिस्सा मुसलमानों को दे दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की पूरी ज़मीनात को इन 1400 सहाबा इकराम के दरमियान तकसीम कर दी, या जो भी फ़ौज की तादाद हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने गए थे इन सब के बीच में पूरे खैबर के इलाक़े को बांट दिया। अलबत्ता एक छोटा सा इलाक़ा ख़ास अपने लिए रखा जिसका नाम फ़िदक था। इसकी सारी आमदनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत थी। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये नहीं है
کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے وابستہ ہو. رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کام نہیں کرتا، حکومت کو سنبھالتا ہے، کاروبار نظام سلطنت انجام دیتا ہے، کاروبار سلطنت انجام دیتا ہے، اس کی اپنی ذاتی آمدنی نہیں ہوتی. اب یہ علاقہ ہوگا، اس کی پیداوار ہوگی، یہ تمام چیزیں آپ کو آئیں گی. واپس جب آئے آپ کی اور ایک زوجہ آ چکی تھی، ان سے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تھا. ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکے میں 6 سال ہجرت حبشہ ثانی میں شریک ہو کر گئی تھی، 14 سال کے بعد میں مدینہ لوٹی تھی. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہے. اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا. اب ان 2 نکاحوں کے فائدے کیا ہوئے؟ حضرت صفیہ سے نکاح ہوا، یہودی کبھی مقابلے کے لیے نہیں آئے. حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا، ابو سفیان کبھی مقابلے کے لیے نہیں آئے. اب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات ہیں، جبکہ آپ نے خیبر فتح کر لیا، لوٹ کر آئے. خیبر کے معاہدے کے دوران یہ طے آیا کہ ہم جب چاہیں گے عرب کی سرزمین سے تمہیں نکال باہر کریں گے. یہ معاہدے کا حصہ تھا، ہم جب چاہیں گے. اس سے کہ یہ یہودیوں سے کبھی توقع مت رکھی ہے شرافت کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ جس تھالی میں کھائیں گے اسی میں چھیڑ ڈالیں گے. جتنا عرصہ فلسطین پر عیسائیوں کی حکومت تھی وہ یہودیوں کو آنے نہیں دیتے تھے. جتنا عرصہ مسلمانوں نے ان سے حاصل کیا، عیسائیوں سے حضرت عمر کے زمانے میں بڑے طویل عرصے پر تک قبضہ رکھا. سب ہر مذہب کے ماننے والوں کو آنے جانے دیتے تھے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو. پھر یہ عیسائیوں نے قبضہ کر لیا. صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس سے ہم نے 1948 میں دوبارہ ایک جھوٹے دھوکے باز معاہدے کے تحت یہودیوں نے پھر فلسطین پر اپنا قبضہ جما لیا ہے. ابھی بھی پورے فلسطین پر نہیں، آدھے سے زیادہ فلسطین پر ہے، اور ہمارا قبلہ اول ان کے تحت ہے. تو یہ کچھ مختصر واقعات تھے فتح خیبر سے متعلق. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.